پاکستان میں ہی تعارف رکھا کریں کہ وہ بڑا ہے وہ بڑا ہے۔ جب مسجد نبی میں بیٹھے ہوں تو تمہارا ہے بچے باتیں نہ کرو، آپس میں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ جب مسجد نبی میں بیٹھو تو کسی کا تعارف نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا وہاں شعر یاد کر لیا کرو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ غالب کو، جالب کو، جلندری کو، یہ جتنے شاعر ہیں آپ پڑھتے رہتے ہیں اردو میں، پنجابی میں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ ختم نبوت کا سب سے بڑا وکیل وہ ہے جس کا ہر طرف مصطفیٰ کی نسبت سے شروع ہوتا ہے۔ جس کی نسبت دائیں بائیں ہونا وہ ختم نبوت کا اصل سپاہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ذرا سنیں، میں لاہور میں پی سی ہوٹل میں، پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں بیٹھا تھا، وہاں ایک بین المذاہب کانفرنس ہو رہی تھی، تو بین المذاہب کانفرنس میں تمام مذہب آتے ہیں، وہاں مسیح بھی بیٹھے تھے۔ وہ بہت بڑا پادری تھا، میرے ساتھ بیٹھا، کہتا جی میں آپ کی سپیچ سنتا رہتا ہوں۔ میں کہا شکریہ۔ کہتے جی آپ ایک دفعہ مجھے میرا چاند کہہ دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا چاند، میرا مکھن، میری ملائی۔ اب وہ خوش ہو گیا۔ میں نے ان کو بولا کہ آپ عیسائی لوگ، کہتا نہیں، آپ مجھے مسیح کہیں۔ میں کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں ہماری نسبت حضرت عیسیٰ مسیح سے ہے۔ میں کہا یو آر رائٹ جناب، میں کہہ دیتا ہوں آپ کو مسیح۔ کہتا پاکستان کے قانون نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم مسیح لکھے جائیں اور مسیح پکارے جائیں۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اکثر امن کمیٹی کے اجلاسوں میں بھی یہ بات، میں نے کہا مسیح لکھیں گے آپ کو بولیں گے، مگر اس دن سے یہ میرے دل میں بات آئی اور میں ہر تقریر میں کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسیح کہلانے میں فخر کہلایا کہ ہم مسیح ہیں، مگر میں نے مسکرا کر اس کو کہا کہ جس کے ساتھ تم نسبت جوڑ کر آج فخر کر رہے ہو وہ جب آئیں گے تو میرے نبی سے نسبت جوڑ کے آئیں گے، وہ حضور کے امتی اور اپنے آپ کو محمدی کہلا کر آئیں گے۔ اور ایتھک میں نقطہ بیان کرنا ہے، ختم نبوت کا وفادار سپاہی وہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میں آخری نبی، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتا ہوں، اور میں فخراً کہتا ہوں کہ میری نسبت او دے نال۔ مثال میں ذرا پہلے دنیا دی مثال نہ تانوں گل سمجھانا۔ ایتھے ڈی پی او آفس جانا ہوئے نا، بندہ انہوں نال لے جاندا ہے جدی وہ گل سنے بھی یار اے بندہ جڑا ہے نا سانوں اتھوں کڑا کے لیاؤ، تے جے لے جان والا ہی پھس جائے، جتنا بندہ نسبت کر کے گیا ہوئے تے ڈی پی او آکھے اینوں ہی اندر بھالو، تو تے ایتل آنا، او بولو او ایتل تسی اوتل، انہاں کہنا انہوں ادھر ٹکو، اینوں ادھر ڈکو۔ نسبت او دے نال جوڑنی ہے جڑا ایتھے بھی نہ پھسے تے اوتھے بھی نہ پھسے۔ نسبت او دے نال جوڑنی ہے جدی رب ایتھے بھی منے تے اوتھے بھی منے۔ کھلی چھٹی ہے تانوں جدنا مرضی نسبت جوڑو، پر نسبت او دے نال جوڑیا جے جدی عمر دی قسم سارا جہان کھائے، تیرا محلہ کھائے، جوانی دی قسم کھائے، بچپن دی کھائے، لڑکپن دی کھائے۔ سنیے یہ ختم نبوت کی بات ہے، جن کو انہوں نے نبی مانا اس کانے کی صورت میں بھی نابیالہ کوج ہے، اس کی سیرت میں بھی عیب ہے، مگر جس کو ہم نے آخری نبی مانا ہے اس کی صورت بھی لا ریب ہے، اس کی سیرت بھی لا ریب ہے۔ ایتھے کنے بندے بیٹھے نے
کوئی بندے نو میری اجازت ہے تسی سیالکوٹ چ گلی دی بازار دی اپنی جہد نال مرضی نسبت جوڑو، پر جوڑیا جی وہ جی جوانی دی قسم اٹھا سکو۔ ساڈے دے مقتدی اپنے مولوی دی قسم نہیں دیں، کئی ایڈے امترے جہدے مگر پڑھ دے وہ بھی چگلیاں کر دیں، ٹھلے پی گئے نے کر دیں ہیں جی، جدھر ویکھ لو ہاں جی ماشاءاللہ لو یو، کمال گل کیتی ہے۔ ایک ووٹ تے میرا بیٹھا ہے نا، کی نام ہے میرے یار کا؟ ڈاکٹر طیب صاحب، کمال۔ میں تانوں بھی جنہیں تسی بیٹھے سو نا، وہ اصل چ نا ساڈے مسلکاں چ ایک بیماری ہے، اپنے اپنے مسلک دا مولوی سن کے کھسکندی کرنے تو پھر تہاد کٹا ہے۔ سواد تے تا دے کہ سارے مسلک دے مولوی ایک پلیٹ فارم تے جدو کٹھے ہون تے اپنی تربیت کر کے جان بچیاں دی جڑے جڑے آئے ہون کہ خبردار میں تقریر کر کے جاواں میرے نہ اٹھن، دوسرا کر کے جائے تیرے نہ اٹھن، چوتھا کر کے جائے میرے نہ اٹھن، پنجواں کر کے جائے میرے نہ اٹھن۔ جب ہم یہ تربیت کریں گے تو پھر ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ ہم سارے خالصتاً کٹھے ہوں گے۔ مگر جب ہماری تربیت ہی یہ ہوتی ہے کہ بس جی ساڈے نو ٹائم پہلوں دے دو، جدو ساڈا لفظ پیندا نا جو ہستے نے بھی یہ کٹھے ہوئے جی۔ یہ سٹیج ہے اس ہستی کا جن اسلاف میں یہ ذکر تھا، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک دوسرے کی مسجد میں جاتے تھے تو اپنوں کے کان میں کہتے تھے وہ تھے ادب نہ بولے جی یار کول چلے، تے او کہندے سی جی یار آ رہا ہے ادب نہ بولے جی، کوئی چبواں مسئلہ نہ پوچھے جی۔ وہ چبواں سمجھ گئے کہ کوئی رولے والا۔ یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے تھے کہ جب مہمان آئے بولو، مہمان پہلے دن آتا ہے بندہ مٹھیاں گلاں کرتا ہے، دوسرے دن آتا ہے تھوڑی جی کوڑی کرتا ہے، تیسرے دن بندہ آتا ہے ہوں تیری میں مہمان مازی بڑی کر لی ہے پر ہوں میرے گلے بھی تیرے نہ لے گئے، بولو کہہ لینا کہ میں تسی مہمان ہو، میں تانوں آج وعدہ لینا ہے کسی بھی مسجد چ جلسے چ جاؤ ہووے مشترکہ جلسہ تے اج وعدہ کرو ہاتھ چک کے اسی آخری دعا ہاتھ ٹھا کے مانگ کے پھر مڑاں کریں گے، کدی یہ موقع نہ آوے کسی نو کہندا کہ اپنا مولوی سن کے تتر بتر ہو گئے پھر جلسہ مشترکہ کا سی۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ذرا، چکو پھر چکو دوبارہ ماشاءاللہ۔ میں یہو جہا مولوی ہیں، میں گل ویلے تے کرنا، معاشرے دی میں نظر رکھدا ہوں نبض تے، جتھے جڑی گل ہوئے میں کر دینا ہے، پاویں نواز شریف ہوئے پاویں بے نظیر ہوئے، کوئی وہ تو مرضی ہے نا، کیوں جی اینے تسی بیٹھے وعدہ کر لیا نا اللہ دے گھر چ کہ جیڑے جلسے چ جانا ہے اے نہیں ذہن چ رکھنا میرا مولوی ہے، صرف یہ رکھنا ہے کہ دے منہ چ مصطفیٰ دی گل نکلے۔ بال اب مفتی صاحب جاندے نے امن کمیٹی اجلاس چا میرے سنے قائدین سٹیج سے بیٹھے نے، قاری لیاس صاحب ادھر علامہ مزمل الدین صاحب، اے کنے علماء بیٹھے، پوچھوں جدوں بھی مشترکہ جلسہ ہوندا ہے آخری اعلامیے تک بہندے نہیں سٹیج تے۔ تسی بھی آج جنہیں میرے چان مکھن آئے نا جی وعدہ لے لیا میں مسجد چ کہ تسی اپنے اپنا لفظ نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے کہ اسی مصطفیٰ دے دین تے مشن واسطے اتنے بیٹھے۔ میں مولانا صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں، مولانا اللہ وسایہ صاحب کو کہ سفید داڑھی ہوگی جدو انہاں حضور دی نوکری شروع کیتی ہوئے گی، بچپن ہوئے گا، بچپن بھی دین واسطے گزر گیا، لڑکپن بھی دین واسطے گزر گیا، جوانی بھی دین واسطے گزر گئی، اج بڑھاپا بھی مصطفیٰ دی نوکری واسطے گزردا پیا۔ اللہ کی قسم ہے ادھر میں پیچھے بیٹھا تھا، میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ اینا واقع ساڈا بڑھاپا بھی لکھ لے، کیونکہ اسی بھی بڑھاپے کی طرف جا رہے، جدو بندہ 40 سال دے نیڑے پہنچ جاوے نا، 25-26 سال ہو گئے میں جمعہ پڑھا دیا تے بندہ پھر اگلے پاسے نہیں جاندا ہے۔ جنی ساڑے ملک چ مہنگائی ہے 50 تے جی لوکی پگن لگ پے، کیوں جی ہیں جی ہے حالات۔ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جس نے جس سے نسبت جوڑنی اجازت ہے، پر نسبت وہ نہ جوڑنی ہے جڑا ایتھے بھی نہ پھسے تے اتھے بھی نہ پھسے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے کہ ختم نبوت کے ہم پارے دار ہیں تو نسبت ہماری اس سے ہے جس کی کوئی قسم ہی نہیں دیتا۔ نسبت جوڑو مصطفیٰ سے، انگریز
डाटा जारी करता पूरी दुनिया में साल बाद कि सियालकोट में साल में 1 लाख बच्चा पैदा हुआ है। ये मिसाल के तौर पे मैंने कहा 50,000 ला लो, 25 ला लो, 10,000 ला लो, 1,000 ला लो। आप बताएं 1,000 बच्चे के नाम के साथ जब लफ्ज़ मोहम्मद पहले लिखा जाएगा, अंग्रेज़ साल बाद कहेगा सियालकोट में 1,000 बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम मोहम्मद से शुरू हुआ है, ये मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम पैदा हुआ है। और इसका फ़ायदा कितना है? यहाँ नाम है अब्दुल रशीद, उसको अब्दुल रशीद नहीं लिखना, उसको मोहम्मद अब्दुल रशीद लिखना है। अब इसका माना आले इल्म जानते हैं, ये उलमा बैठे हैं, कितना खूबसूरत बन गया है। अबद बीच में, मोहम्मद दाएं और इधर रशीद। इसका माना ये बन गया, ये जो सेंटर में अबद है ये मोहम्मद का भी गुलाम है, ये खुदा का भी गुलाम है। आप कितने बंदे वादा करते हैं कि हम निस्बत हजूर से जोड़ेंगे? हाथ चुको जरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाय हाय हाय। अगला जुमला बड़ा कीमती, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा इत्थे बंदे कोई पुलिस पै जाए, आजकल नहीं पैंदी, और बंदियां मगर है, वजो मेरे वाल, पुलिस अज नहीं पैंदी, पुलिस पै जाए बंदे नूं लै जाए, उन्होंने जाके आंदे तेरा नाम की, वो आंदा अलहाज फलां बिन फलां, वो कहंदा जाए तेरा अब्बा बड़ा नेक, इन्ने अज कीते ने ते तू यह काम को कीता है? उन्होंने भाई गलती हो गई, कहंदे गां ना करी, तेरा अब्बा बड़ा नेक है, निस्बत बड़ी सोहनी है, ते जा हुण तैनूं छड्डिया। चलिया थाने च बंदा चंगी निस्बत दस दवे, थानेदार मेहरबान हुंदा है। ते जे असी अज इस मस्जिद च बह के कहिए मैं मुहम्मदी, मेरा दिल मुहम्मदी, मेरा बाप मुहम्मदी, मेरी माँ मुहम्मदी, ये निस्बत कुछ छोटी है? इससे बड़ी कोई निस्बत हो सकती है? अच्छा ये निस्बत इतनी बड़ी है, 1.25 लाख नबी मिराज दी रात इस निस्बत के पीछे खड़े। अब मैं शेर पढ़ूंगा ना, जिस दिन से ये उस पादरी ने मुझे पीसी होटल में ये बात कही, मैंने उस दिन से अपनी तकरीर का हिस्सा बना लिया ये लफ्ज़। हर तकरीर में कहता हूँ, आज भी कहना हूँ, आप सब ने मिल के कहना है, ये दिल भी मोहम्मदी है, ये जान भी मोहम्मदी है। सब ने लफ्ज़ मोहम्मद कहना है। मेरे चंद मक्खन बैठे पुत्रो, जिन्होंने दिल दुल दिता वापस लवो, हुणे वापस लवो। आज जिन्हें मुंडे बैठे ने ना, तो इत्थे आओ जिथे दिल देना। जरा हुण हाथ छड़ के जरा एक्टिव होके पढ़ना जरा मेरे नाल, ये दिल भी मोहम्मदी है। चलो मैं रायत देना, जरा दिल दे बैठा कोई गल नहीं, वही मजबूरी है। बाकी पता ना जी मिल के मैं वेखना हजूर वास्ते किदा दिल है। मिल के अल्लाह ने 2 ही चीज़ां ते काम दियां रखियां जिसम, एक सिर ते एक दिल। अल्लाह ने कहा सिर मेरे ताबे कर दी, दिल मेरे यार दे ताबे कर दी। अल्लाह ने कहा सिर मेरे ताबे कर दिया। साढ़े बंदे कई बंदे दूरों वडेरिया वेख के गोडिया हथ लाउन लग पैंदे, चुकन लग पैंदे ने। चलिया जे ना वडेरिया चुकना सी ते आप पाकिस्तान बनाउण दी लोड़ की सी? फिर उधर ही झुके जाते, राम 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 राम। बोलो बोलो, झुकना किसके आगे? आपस में बातें नहीं करनी। बोलो झुकना किसके आगे? ये ख़त्म नबूवत का पैगाम है। हजूर के बाद किसी नबी ने आना नहीं, किसी ने कहना ही नहीं कि किसके आगे झुकना है। ये अल्लाह ने उलमा के ज़िम्मे लगाया है। और मैं कहता हूँ उलमा इकराम को, कोई पाकिस्तान का बंदा एक भी ख़त्म नबूवत का जलसा ना कराए तो तुम अपने बच्चों को लेकर खुद कराया करो। क्यों? ये लैंड क्रूजर V8 TXTZ फॉर्च्यूनर BMW 4 Audi अल्टस कल्टस रेंज रोवर लेक्सी GMC अमेरिकन किया स्पोर्टेज होंडा स्विफ्ट, ये फ्लाइंग, ये जहाज, ये सारी टिकटें मौलवियों के पास क्यों हैं? नबी आना कोई नहीं, मिंबर ते मौलवी बहंदा खत्म नबूवत की बरकत नाल। ये मौलवियों की तो बहार ही इसी निस्बत से है। खत्म नबूवत की बरकत से हम मौलवी इस मिंबर पे बैठे हैं। और इस बरकत की वजह से अगर कुछ हमें मिले, मुंदरियाँ मिले, घड़ियाँ मिले, 8-8 लाख की घड़ियाँ मिले, बास्कट मिले, तो सानू मौत पैंदी है जलसा पल्लियों कराना। तो बोलो तो सही।
ایک بھی مقتدی جلسہ نہ کرائے ختم نبوت کا، ہم مولوی خود کرائیں گے، کیونکہ لکھ لو جتنے علماء ممبر پہ جمعہ پڑھاتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، یہ سب ختم نبوت کی برکت سے کرتے ہیں۔ نبیوں والا کام اللہ ان سے لے رہا ہے۔ میر ابراہیم سیال کوٹی رحمہ اللہ کا نام مولانا اللہ سایہ صاحب لے رہے تھے۔ کیوں لے رہے تھے؟ انہوں نے بھی اس گھر کی نوکری کی تھی، آپ بھی کر رہے ہیں، اور میں بڑا خوش ہوں تسی ہیں توجہ نال بیٹھے، ہلچل مچی سی بندے آسے پاسے ہوئے، میں تانوں گل سمجھان واسطے گل سمجھاؤن لگا ہے، جے تے میرے نال رل کے نعت پڑھو گے بترا کرنا چ گلاں نہیں کری دیاں، جے انہیں مر جانا پھر کر لا، کدے گھر رہنا نہ چاہے۔ لو یو میرا چاند حیدر ہوں جنہیں بیٹھے میں اپنے مجمع چ بولن نہیں دیندا، میرا دھیان ہوندا ہے۔ ہاں جی اسی جو بیوی بچے چھڑ کے آئے تو تھی پھر ایک دوسرے کرنا جی کرنی ہے تو گھر چ کرو۔ ایتھے مولوی ایڈی دوروں آئے ہیں، تسی تے آئے جے شام نو تے اسی چلے ہیں پیشی دے، اوتھوں جمعہ پڑھایا، پھر سفر ادھر پھر ادھر، تے ساڈا کام بہتا ہے نا، اسی سفر کرنے ہیں۔ رات نو تسی اتوں وڑ جانا، کئی بندے سانو اگوں لین جاندے نے شاباں فاٹک تو، مولوی صاحب اگوں آ گئے واپسی تے، مولوی جی ایتھوں ایتلو کے ایتھوں ایتلو کے اتھوں اتلو جی آ جی، چھڈن بھی نہیں جاندے، سچی گل کر رہے ہیں۔ تے ہون میرا چند گل نہیں کرنی، لے بھی دوبارہ آپ میرے بچوں اگر آپ نے دل حضور کے تابع کرنا ہے تو پھر میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ ختم نبوت کا سپاہی وہ جو یہ پڑھے گا نا، یہ دل بھی محمدی ہے، یہ جان بھی اللہ دی قسمیں میں کرا دینا، ماں دے دودھ والا زور لاؤ ڈبے والا کوئی نہ بولے آئی ایم ویری سوری، میں ویکھنا وے تے ختم نبوت دے چوکیدار کیویں بول دے، یہ دل بھی محمدی ہے، یہ جان ہے۔ سٹیج والے انو معافی ہے، باقی سارے بولن گے، میں ویکھنا میں کہ کنہ کملی والنا پیارے، اینا مجمع بیٹھا آواز ایک جیسی نکلے، یہ دل بھی محمدی ہے، یہ جان۔ چلو میں ایک رہت دیتا ہوں، کملی وال نے فرمایا صدیق ذرا جا بلال دے کان چ کہہ دے آہستہ پڑھ، لوگ مار دے نہیں، آہستہ پڑھ لیا کر۔ جناب جی صدیق دے کان وچ بلال نے پیغام دیتا ہو، یار نو یار دا پیغام دے وی، یار نو یار دا پیغام دے وی۔ یار نے کیا دل وچ پڑھیا کر، سونیا میاں ماردا نہیں تھکیا، میں بولنوں تھک جاواں کتے میاں دی مار نہ کوے، میری مار جت گئی، بلال دا پیار ہر گیا ہے۔ بلال حبشی اونا چکر اچھی پڑھے گا جب تک سا چلے گا۔ آج میں میر ابراہیم سیال کوٹی رحمہ اللہ کی مسند پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے سپاہیوں کا جذبہ کیسا ہے، مل کے پیار سے یہ دل بھی محمدی ہے، یہ جان ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی محمدی ہے، نسل کا غلامی کا اعزاز میسر ہے، نسل کا غلامی کا اعزاز میسر ہے، میرا باپ محمدی ہے، میری ماں محمدی ہے۔ چلو میں ایک رہت دیتا ہوں، اینی مہنگائی چ مولوی صدقے بڑھے بخشونے کیڑے سوکھے نے، اینی مہنگائی چ مولوی صدقے بولو مائی باپ بخشونے کیڑے سوکھے، خرچہ کرنا پہندا ہے۔ میں تانوں مفت چ کام سوار دینا ہے، ایس مسجد چ 3 واراں تسی دس دو میرا باپ محمدی میری ماں محمدی، نسبت حضور نال میں لکھ کے دینا ہے، انشاءاللہ جنت لب جاوے گی۔ لے بھی نمک رام کوئی نہ بولے، احسان فراموش کوئی نہ بولے، 5 روٹیاں تیری ماں پکائیاں پیو کمائیاں، 5 تے 15 150 روٹیاں مہینے دیاں
1800 रोटियां साल दियां, 36,000 रोटियां 20 साल दियां, पाइया दुध रोज़ माँ प्याया, प्यो ने कमाया, 8 किलो दुध महीने का, 2 किलो खीर वाला, 10 किलो 12 10 120, 3 मन साल का, 20 ते 60 मन दुध 20 सालों का, जेड़ा माँ प्यो का ऐना खा के उधर ही ना बोले नमक हराम है। पाकिस्तान च नमक पैदा करन च भी 1 नंबर है, ते नमक हराम पैदा करन च भी 1 नंबर है। आप किन्ने नमक हराम पैदा होए ने जिन्हें फौजी तनसीबात ते हमले किए। इस तो वड्डा नमक हराम कौन हो सकता है? कितने बंदे बैठे लै हुण थोड़ी जी मैं गैरत ताड़ी तानू पारा लिया है, जे ते 5 रोटियां खानी हलाल करनी है ते अब्बे लिए बोलना है। इत्थे बेगम दा पारा कोई नहीं, कैमरे वेख लो कोई लगे कोई नहीं, ऑनलाइन भी कोई नहीं। जे बेगम का डर भी है तो ला दो। मुझे कई बंदे बड़े शरीफ ने, वो घर बेगम अगे नहीं बोलते, मसीते मौलवी अगे नहीं बोलते, वो आदत होंदी है। लै हुण मैं वेखना केड़ा माँ प्यो की निस्बत की गवाही पाउण लगा कि मेरा बाप मुहम्मदी मेरी माँ मुहम्मदी। मैं पढ़ने लगा हूँ, नस्लों को गुलामी का एजाज़ मैसर है, मेरा बाप मुहम्मदी है, मेरी माँ। घबराना नहीं है, अपने माँ बाप के लिए बोलो, ये बाहर से बात आए मिलके, मेरा बाप है, मेरी माँ। चलो मैं तुहानू थोड़ी जी होर रायत देना, एवें शर्माओ ना। नबी दी नात पढ़न लग्या, तुसी शर्म इंज छड्डो जिवें खानू दी पार्टी छड्डी जा रही है। इन्ना मजमा है यार, शर्म ते दीन विच है ही नहीं। हुण नबी बिलाल नू कह रहे हौली पढ़, बिलाल उच्ची पढ़ रहे है, मैं तुहानू कह रहा उच्ची पढ़ो। हजूर वास्ते तुहाडा जज्बा ही नहीं, चलियो माँ प्यो बख्शा लो। अज वादा करो कि निस्बत अपने माँ प्यो की भी दसनी है, तो मुस्तफा ना निस्बत करके दसनी है। कितना इज्तिमा है, सभी बोले कितने अल्लामा मुज़म्मिलुद्दीन साहब माशाल्लाह। वो तुसी टाइम दिता कितने बजे ख़त्म करना? 11:15। कभी थके तो नहीं देना? मेरा यार आंदा 11:15 मुकाउणा ही। मैं कहा यार केड़ा आपां मैरिज हाल बुक कराया ही, ये तो मस्जिद इत्थे 1 बजे भी गल चलती जाए, तो किहड़े पैसे पैने नहीं, किहड़ियां बत्तियां बंद होनियां नहीं। बोलो ये तो अल्लाह का घर है। जरा हुण मिल के प्यार नाल सारी मस्जिद में बुजुर्गो प्लीज़ मेरे कहने ते 1 मिनट बैठ जाओ, मैं तुहाडी सेवा करावांगा। बैठ मेरा चंद मेरी मान। इन्होंने मैंने 10-15 मिनट जरा समझा लेंदे गल। इन्ना मजमा कमली वाले दे चौकीदार आए, सब दी आवाज़ मेरे नाल गूंजेगी तो मैं अगे लै भी तुहाडे माँ प्यो का भला हो रहा, तो बोलो ना किड्डी माड़ी गल। मिल के प्यार ना पढ़ना, जे बाप माँ दे नाम ते बोलोगे मैं गल अगे तोरनी। मेरा बाप मुहम्मदी है, मेरी माँ है, मेरा दादा मुहम्मदी है, मेरी दादी मुहम्मदी है, मेरा नाना मुहम्मदी है, मेरी नानी मुहम्मदी है। मैंने सियालकोट में आकर देखा इन रोशन चेहरों का, सारा शहर मुहम्मदी है। हाथ खड़े करके सारा शहर है, हर नगर मुहम्मदी है। मैंने ईदगाह का डिसिप्लिन में ये आकर देखा है, सारा सिलेबस मुहम्मदी है, हमारा मनहज मुहम्मदी है। जितने मेरे बच्चे आज हाथ खड़े करके वादा करें, जहाँ भी जाना है, जिधर भी जाना है, जिस जगह की भी निस्बत करनी है मुस्तफ़ा से करनी है। हाथ खड़े करें, चुको चुको आजरा माशा। जब हजूर से निस्बत जुड़ जाए, अल्लाह की कसम उठाता हूँ,
اگر حضور کے ساتھ نسبت نہیں جوڑو گے تمہارا تعارف کیا رہے گا؟ کیا تعارف رہے؟ تعارف تو سب سے بڑا یہ کہ اساں اس نبی نو آخری نبی مننے ہیں جنہوں عیسیٰ علیہ السلام بھی آن کے نبی مننا ہے۔ دلیل عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اے کانے کونے دی تے گل ہی کوئی نہیں۔ یہ تے 1839 وچ سیالکوٹ وچ نہیں، نال متحدہ پاکستان سی، متحدہ ہندوستان سی، پاکستان دو بنیا نہیں 1839 وچ۔ اوتھے جناب مرزا کانا جناب جمع آؤ تے 1875 وچ تاڑے سیالکوٹ آ کے منشی لگاؤ تے 1878 وچ انہیں کتاب لکھی تے 1891 وچ انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہو تے سنو ذرا تے آن دے نال 1908 وچ لاہور دے برانت روڈ آمدیہ بلڈنگ وچ جناب انہوں حیضہ ہوئے تے جناب لیٹرین چ گیا ہوتے جا کے ذرا سنیا جیتے آن دے نال جدو موت آن لگی ہے انہاں دے بقول انہوں انگلش چ بھی وہی آندی سی۔ بولو کدے چ؟ مینوں بندے پوچھ دے مولوی جی انہوں انگلش چ وہی کیا آندی؟ میں کہا جتھوں بنیا ہوئے اتھوں ہی آنی اسے زبان چاونی ہے۔ میں جے عرش تو بنیا ہوندا پھر عربی چاونی سی، بنیا اتھوں اچھی بولو او ملکہ برطانیہ واہ نہیں پاؤنڈ والی مائیے تیرے پاؤنڈاں جی کنی طاقت ہے، مولوی بھی بجے جا رہے ہیں، پیر بھی بجے جا رہے ہیں، دنیا دار بھی بجے جا رہے تو پاؤنڈ آؤ گے۔ او بولو ارے اتنے بہتیاں گالاں کر ہیں امریکہ نو، وہ بھی ویزے والی لائن چ لگے ہوں کیونکہ سارے ملک چ چورن بڑا وکدا ہے نا۔ دو امریکہ دے خلاف نعرے لاؤ تے بندے کی ذاتی لائن تر پیندے نے، مڑ کے جدو پولیس آندی ہے بندے ساڑی قسم لے لو، مولوی صاحب لے لو، قسم لے لو۔ بولو انہیں جو کچھ ہوتا ساڑھے ملک چاہے ہائے اے سنو تے آنا پترے ادھر ویک پیچھے کوئی نہیں ہے گئے ہو جی آج کل سارے چھپ گئے تو ادھر میرے حلوے جدو انہوں نے روز سی میں تو ادھو نہیں ڈردا تون ویکھن لگ پیا۔ توجہ میں تے اللہ جاندا ہر میدان چ گل کرنا ذرا دھیان کریا جے گل سمجھانا چاہنا ہی بڑی وڈی میں گل سمجھاونی سی طریقے نال سمجھے ہونی اینے بیٹھے جے مصطفیٰ دے چوکیدار جے لیٹرین وچ آیا تے انہاں کہا جی انہوں انگلش چ وہی آندی، میں کہا انہوں کہنا چاہیے دسیا ایکسکیوز می پلیز کم ہیئر باہر آ جائے۔ بولو انہوں انگلش کہنا چاہیے بھی باہر آ میری گل سن تو آ جاندہ پر ملک الموت بھی بڑا سیانا ہے انہوں پتا وے لیٹرینے ادانا گاندے تے گاند گاند علی جگہ تے مکے تے پھیری پھاپ دائے۔ اچھی تانوں گل سمجھ اینی نہیں آئی اینے مجمع دے وچ میں گل سمجھاؤں لگا فیصل بھائی یا بزرگاں داد دیتی ہے میں تانوں سمجھاؤں لگا ہے ملک الموت نو پتا ہے اے دنیا دا سب تو بڑا گند ہے تے گند والی جگہ تے بیٹھا ہے ایتھوں جناب والا دی روح کڈا گند والی جگہ تے گند مکے تے گاندی ایتھوں چکن واسطے آوے۔ گاندھی ایتھوں چکن واسطے آئے اور ایتھے جملہ ہے ہمارا ختم نبوت پہ یقین اور ایمان اور انبیاء کی زندگی پہ یہ ہے یہ نکتہ سنیں کہ نبی جہاں اللہ کو پیارا ہوتا ہے وہاں اس کی آرام گاہ بن جاتی ہے۔ اور اگلا جملہ انبیاء سے ملک الموت آ کر پہلے پوچھتا ہے کہ حضور میں نے آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ پہلا دلیل دل لگا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک الموت نو کہندے نے میرا جان نو دل نہیں کردا، اللہ کریم فرماندے نے میرے نبی نو کمی کی کہنا ہے جنی دے رہنا چاندے دے ایس بچڑے تے ہاتھ رکھ لو ان گنت وال تھلے آن گے جنہیں وال تھلے آون انہیں سال عمر ودا دیاں گا۔ یا اللہ جے نبی نے پوچھیا پھر
پھر کمی کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی مار کے بھی آنے ہاں، 8 دن آندے نہیں۔ چلے اس پاکستان چ 8 دن کیویں آ سکدے نہیں؟ قرآن آندا سورۃ یاسین بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اللہ تھوڑی اجازت دے، میں عیدگاہ محلے چ جا کے دس آواں، اللہ نے مینوں عزت والیاں چ شامل کر لیا ہے، میری قبر جنت بن گئی ہے، اللہ نے مینوں جنت وکھا دیتی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی، اللہ پاک دے قرآن نے نقشے کھج دیتے نے کہ سونیا انہاں نوں کہو میں اپنی خاص جنت چ داخل کر لینا اپنے خاص بندیاں نوں۔ ایتھے جملہ سنن والا ہے، جتنے بیٹھے جے ایمان والے، میں سوال کرنا چاہنا سیال کوٹ کے گئے اور مسلمانوں سے جتنے بیٹھے ہیں، یہ عقیدہ ختم کر لیں کہ 8 دن کے بعد کوئی واپس آتا ہے۔ یہ جنتی سورۃ یاسین میں خود کہہ رہے ہیں اللہ تھوڑی اجازت دے میں سیال کوٹ دس آواں، اللہ آندا نہیں دسن جانا۔ ویرا جدو جنتی کہہ رہا میں جانا ہے، اللہ کہندا نہیں جان دینا، تے تو ایتھے تے کمرے چ نہیں جاندا، اوتھے گیا نو 8 دن موڑدا ہے۔ ایتھے تے نال دے کمرے چ ماں پئی ہوندی، کدی بات بھی نہیں پوچھی، تو انہوں نے اوتھے ہی سکون کرن دے۔ ایتھے تیری بڑھی انہوں نے فریج نو ہاتھ نہیں لاؤن دیندی، تے تو جنتوں موڑن دے ہیں۔ او بولو یار، مفتی صاحب گل سی بھی جنت چوں ہی جا کے پھیرا مروا کے پیچھے لے آنا ہے، کادے لئی؟ ایتھے تے بجلی نہیں آوندی، تے تو انہوں نے لیا کے کرنا کی ایتھے؟ چلیا جنت والے انہوں پیچھا نہ منگا، آپ اندے عمل کر، انہوں نے اتھے جا کے مل۔ ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، میرا مڑ وطنا ور پایا نہیں، کچھ سنیا حال سنایا نہیں، چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے، ہر عرشاں والے پرواز گئے، کر وتھاں دور دراز گئے۔ میر ابراہیم سیال کوٹی کنے سال گزر کے کدی آئے نہیں، مولانا جناب اسماعیل اسد صاحب نظر نہیں آندے، مولانا ظہیر صاحب نظر نہیں آندے۔ اے سیال کوٹ چ کنے علماء آئے جڑے اج قبراں چ جا ستے نے، چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے، کر عرشاں والے پرواز گئے۔ اے اپنا عقیدہ بنا لاؤ، اساں جانا ایک دن، اور کسے نہیں آنا واپس۔ کیوں؟ میلہ میلیاں دا یاراں بیلیاں دا، نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڈ کے نے یاراں بیلیاں دا، ایک دن اساں وی مدنی ٹر جانا، کنڈا مار کے نا حویلیاں دا۔ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، میں بھی چکھنا اور تساں بھی چکھنا ہے، ایک دن آواز آنی ہے۔ آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدو آئیاں باغ بہاراں۔ آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدو آئیاں باغ بہاراں، تے باغ تیرے دی راکھی کی بہ گئے عمران ساری، پھکے پھل محمد بخشا تے لے گئے ہور بپاری۔ کنے بیٹھے نے سدانا باغی بول بول بولے او سدانا باغ بہاراں۔ میں اس شعر پڑھیا ہے، میرا اپنا دل ہل گیا وے، میں لفظ پورا پڑھا پھر تینوں سمجھونا کیوں ہلیا دل۔ آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدو آئیاں باغ بہاراں۔ او ویرا بہ کے سا باغ تیرے دی راکھی کیتی، بہ کے عمران ساری، اور پکے پھل محمد بخشا تے لے گئے ہور بپاری۔ 25-26 سال ہو گئے میرے بابا نو دنیا تو گئے، ویرا ایک دی بھی خوشی نہیں ویکھی، 5 بھرا 3 بھیناں، ایک دی بھی جنج نہیں چڑھے، تے میں کیوں نہ شیر
شیر پڑھدا ہل جاواں کراں قسمے دل ہل جاندا جدوں شیر پڑھنا ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نی لتھا چا ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹا اللہ اکبر اللہ ہر بندے نے جانا ہے حضرت موسیٰ نبی کہندے نے پھر کی گل ہے کہندے جی موت آنی آنی ہے کہندے میریاں 3 خواہشاں نے اللہ پاک نو کہنا پوریاں کر دن تے میں تیار ہاں کہندے جی بیان کرو کہندے میریاں 3 خواہشاں نے 3 خواہشاں نے جدوں میں جاواں اس دنیا تو تے زمین فلسطین دی ہوئے جدوں مینوں موت آوے میری زمین فلسطین دی ہوئے تجھی میری خواہش ہے قبر میں اپنے ہاتھ نال کڈی ہوئے تیجی میری خواہش ہے جدوں میں دنیا تو جاواں تے سامنے بیت المقدس ہوئے ملک الموت نے وخالی دیتی تے واپس تر پے موسیٰ نبی دا دل گھبران لگ پیا کہندے نے میرا دل کردا ہے میں اپنے پیو دادے دے پیر نو ویکھاواں فلسطین نو تر پئے رستے چ زمین فلسطین دی آگئی 2 سفید داڑیاں لے بزرگ آپس چ گلاں پہ کر دینی کہندے نے بیلیو خیر ہے کہندے قبر کڈنی ہے کہندے کدی کڈنی ہے کہندے جے کوئی اللہ دا نیک بندہ ہے او دی قبر کڈنی ہے موسیٰ نبی تیرے میرے ورگے نہیں کہ کسی نو نیکی دی گل پوچھ کے گاں تر پینا نبی نیکی کر دے وی سن کہن لگے ہووے نا اس نیک بندے دی قبر میں ہی کر دینا ہے تسی پیچھے ہٹ جاؤ نبی اللہ جت طاقت بڑی ہوندی ہے کلے نبی نے ویرا قبر کڈنی شروع کی تھی کہندے کانا کونا لے آندا جے بندہ کنے کو کددا ہے کہندے جی اپنے والی ویکھ لاؤ ایڈی کو قبر کڈ دو موسیٰ نبی قبر کڈی کلے بھیڑا پانی ایک ٹپا مار دے نے مٹی باہر سڑ دیندے ایک ٹپا مار دے مٹی باہر سڑ دیندے ہے نہیں طاقت نبی رسول اندر ویرا سنیا جے نبی بھی ہے تے رسول بھی ہے تے صاحب کتاب بھی ہے تے لاڈ پیغمبر بھی ہے اللہ دا بڑا پیارا پیغمبر ہے تے جڑا مٹی باہر نکلی وچ لیٹ گئے آندے نے ویکھ لو کھلی قبر ہے اللہ پاک فرماندے نے ملک الموت ذرا وعدہ یاد کرانا میرے نبی نو تسا کیا سی جدوں میں دنیا تو جاواں زمین فلسطین دی ہوئے جدوں میں دنیا تو جاواں قبر میں اپنے ہاتھ نال کڈی ہوئے تیسری تاڈی خواہش تسی کیا بیت المقدس سامنے ہوئے ویکھ لو زمین بھی فلسطین دی ہے قبر بھی اپنے ہاتھ نال کڈی ہے تے رہی گل بیت المقدس دی اللہ پاک نے حکم دیتا سارے پردے پیچھے ہٹ گئے فرمایا ویکھو ذرا رج کے بیت المقدس نو جدوں ویکھیا سامنے بیت المقدس ہے کلو نفس ذائقۃ الموت موت دے والا فیصلے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے تیاں دیاں ڈولیاں ہوندیاں نے ویرا موت باپ کھو کے لے جاندی ہے دن پائے ہوندے نے پترا دا باپ کھو کے لے جاندی ہے میں ویکھیا ماواں پتر جمیا ہوندا وے ہسپتالاں چ موت بچیاں کولوں ماواں کھو کے لے جاندی ہے اے پتر جمن دے بھکے ایک دیاں جنجاں نہیں چڑھن دیندی اس موت نے کدوں معاف کیتا کسے نو اے ویرا بچیاں کولوں بابے کھو کے لے جاندی ہے سڑک تے گڈیاں وجدیاں نے ماں مر جاندی ہے نکا جا بچہ گڈی چ کھیلدا ہوندا ہے انہوں پتہ نہیں میرا جہان لٹیا گیا وے انہوں پتہ نہیں میرا جہان لٹیا گیا وے بچہ لاگے کھیلدا ہوندا وے اس موت نے بڑے بڑے ہسدے واسطے کراچے سیال کوٹو جنجاں نکل دیئے موٹر وے تے گڈیاں وجدیاں لاشاں دے ٹھیر وگ جاندے نے خوشیاں لے کراں چ ماتم وچ جاندے نے کرسیاں لے کراں چ پھوڑیاں وچ جاندیاں نے گوشت والے کراں چ دال چول پک جاندے نے اے موت نے کیسے نقشے بدلے اے نہ لوڑا ویکھ دی نہ تھوڑا ویکھ دی ہے حضرت موسیٰ نبی سامنے کڑے نے آندے نے عرش والیا مینوں موت ادوں آوے زمین فلسطین دی ہوئے تے قبر بھی جڑی اپنے ہاتھ نال کڈی ہوئے تے جدوں میں مراں دنیا تو جاواں سامنے بیت المقدس ہوئے اللہ پاک فرماندے نے ملک الموت ذرا بیت المقدس سامنے وکھانا جدوں سامنے بیت المقدس آیا نبی اللہ نے کہا انکا لا تخلف
یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدیاں دے خلاف نہیں جاندا، میری خواہش پوری کر دیتی ہے، ٹھیک ہے میری روح قبض کر لا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نو پیارے ہو جاندے نے، اے نبیاں دا خاصا ہے، روح نہ کل پچھ کے قبض ہوندی ہے۔ حضرت جناب سلیمان پیغمبر ہے، آسمان تو ملک الموت آیا، آندے نے سونیاں نبیاں اللہ کو جان دیاں تیاریاں کر لو، تے کیے نہیں کیا، میریاں تیاں وے آن والیاں، میرے پتر وے آن والے نے، میرے رشتہ دار وے آن والے، اے نہیں کیا کیے ذرا سنیے ذرا دھیان سے، بیت المقدس والا ہاتھ کیتا تے کی آندے نے اجے اللہ دا گھر نہیں بنیا، مسجد اقصی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ نو کہنا تھوڑا جا مینوں ٹائم دے دو۔ اللہ پاک فرماندے نے وَقَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جدو اسا سلیمان تے موت دے فیصلے کیتے، اے میرے سلیمان میرے گھر بنن نہ بن، میرے قانون چ تبدیلیاں نہیں ہوندیاں۔ اچھا ملک الموت ایک خواہش ہے، کہنے جی دسو، کہنے ایک شیشے دا کمرہ بنا، کمرہ بن گیا، کہنے نے میں ٹیک لا کے کھلون لگا سوٹے نل، جدو میری روح کڈے مینوں ڈگن نہ دیویں، موت دیاں سختیاں ہوندیاں نہیں، مینوں ڈگن نہ دیویں، کہندے ٹھیک ہے۔ نبی نے اپنے انج کر کے ویرا کچھ وچ سوٹی دا سہارا لے آیا ہے، پیغمبر سامنے کھڑے نے، اللہ اکبر، لو کانوا یعلمون الغیب، اور موکلان دے ذریعے ایمان برباد کرنے والا ہوئے آندے جے مینوں جن دس دیندے نے، مینوں جننیاں دس دیندیاں نے، مینوں موکل دس دیندے نے، اوے جادو ٹونیاں تے عقیدہ برباد کرنے والا اوے قرآن نو فال بنا کے لوکاں نو وکھاون والے ہو، اوے اپنے سراں تے رمال سٹ کے حساب لاون والے ہو، جی میں حاضری کرا لینا میں، جی میں حساب لا لینا میں، اوے تیرے جن کوئی ایڈے طاقتور نہیں، تو نہ میرے جن دس دیندے نے، فلانے نے چوری کیتی ہے، فلانے نے تویز کیتا ہے، فلانے نے دھاگا کیتا ہے، فلانے نے تاڑے ہوتے جادو کیتا ہے، یہ سب فراد ہے۔ انہا شرکا لظلم عظیم، انہا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک دے اللہ نے جنت حرام کی دیئے۔ انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہے، سابن دی گاچی کسائے پھر بھی پلیت ہے، لیکس دی گاچی کچائے پھر بھی پلیت ہے، شیمپو نہ لاوے پھر بھی پلیت ہے، اور جنہ مرضی تر لاوے پھر بھی پلیت ہے۔ ذرا سنیے ذرا دھیان سے، چیت کون سے تمہارے جنات ہیں، میں وہ نبی کی بات سنا رہا ہوں جس کو اللہ نے نبیوں کی شان میں بادشاہ نبی بنایا اور ہواؤں پہ حکومت دی، میرا تخت ایڈا وڈا ہے، حضرت سلیمان دے تخت 500 کرسی لگ دیئے، ایک کبیرہ پیر اڈے ایک مہینے دا سفر کردہ ہے، او نبی سلیمان پیغمبر جدے تخت 500 کرسی بیک وقت لگ دی سی، او پیغمبر سامنے کھڑا ہے، اینج کر کے لکڑی دے سہارے نل تے جن کام کری جا رہے نے، ایک دن لکڑی نو ہی موت آ گئی، سیوں کھا گئی، نبی اللہ زمین تے گرے، جس میں اقدس زمین تے آیا، ہن جن متھے تے ہاتھ مار دینے، اللہ کانوا یعلمون الغیب، ہائے افسوس کاش اصیل میں غیب جان دے ہوندے، نبی اللہ تے قدوں دے اللہ نو پیارے ہو گئے، اسی پتھر ٹوٹو مر گئے۔ میں پوچھنا چاہنا ہی تیرے آج صحاب لا لیندے نے، فلانے دی چوری فلانے نے کیتی ہے، وہ جن لاگے کھلو کے صحاب نہیں لا سکے۔ سامنے شیشے جسم نظر آ رہے ہیں اور جنات پہ قبضہ تھا، ہمارے جنات کہاں گئے؟ یہ نیب کا ادارہ کیوں بنایا؟ یہ اینٹی کرپشن کا ادارہ کیوں بنایا؟ بتائیں، یہ عدالتوں میں احتساب عدالتیں کیوں بنائی؟ ان سب پیر فقیروں کو اکٹھے کرو اور ان کو بولو یہ تنہائیں ہم نہیں دے سکتے، ہم غریب ملک ہے، صاحب لا کے دسو اینے کی نہ کھادا اینے کی نہ کھادا، جنہ دا صاحب لانا انہاں آکھنا ہے اس پیر فقیر نے میرے کل بھی اینا کھادا ہے، وہ بولو آئینہ مجمع بیٹھا میری گل کو غلط ہے تو میں جواب دے، گڈ گڈ گڈ، ہاں جی سارے کلوں
لکھ لے یہ سب فراڈ بازی آپ کو لگاتے ہیں کہ میں صاحب لگا کے دساں گا. دسو جے صاحب لا کے کوئی دس سکتا ہے کہ جناب میں دستا چوری کنے کیتی ہے, دسن ناصر مدنی دے اکاؤنٹ چ کنے پیسے, زرداری دے اکاؤنٹ چ کنے پیسے, آپ میرے جیب چی دس دو. میرا بھرا تو یہ بندہ بھی انہیں ہی دس دو. وہ سانو تے نہیں پتا جتی بھی اتنے ہے کہ نہیں. اللہ مفتی صاحب کہتے بھی انویسٹیگیشن بھی ہے, بولو بھی تھانے دار بھی گئے, سارے ختم. تے انہاں نوں پوچھی جاؤ بھی کنے کی کیتا ہے. آ کیمرے کمرے بھی لا دو, آ کیمرے نہیں لگے. آ سیف سٹی تے جو انہیں پیسے لاؤندے اڑے رومال سٹ کے بہندے نے, کہندے نے میں حساب لاؤنا ہے, اونوں پاؤ ہتھانے انہاں مر جائیں تے حساب لا. ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو دلاں دے پیت کون جاندا ہے. ہاتھ چکو جڑا نہ چکے انہوں کلری سپ لڑے تھے. چکو ہاتھ چکو, بولو دلاں دے پیت کون جاندا ہے. نہیں لفظ اللہ ہے نہیں اونچا کہنا, اور اونچا کہو دلوں کے پیت کون جانتا ہے. تیرے میرے حالات کون جانتا ہے. تیرے میرے ماضی کا کون جانتا ہے. تیرے میرے مستقبل کا کون جانتا ہے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ میں نے کور کمانڈر اس پہ حملہ کیا تو میری پارٹی ختم ہو جائے گی, انہیں اتنے سجدے پہنا ہی. تو گل سمجھی, وہ دے گھر بھی ایک پیرنی ہے گی, جے غیب جان دی ہوندی تے کہہ دیندی بھی ادھر نہ جائیں. ہاں اینے بیٹھے بولو کہہ سکتی سی نا, اور مر جو بولو کہہ سکتی سی. یار میں رہنا انہیں ڈرتے نہیں کھڑے کی ہو گیا ہے, اچھی بولو کہہ سکتی سی کہ نہیں. کہ کیوں نہیں انہیں کیا, نہیں وہ کوئی نہیں موقع نے. آپ کنا مجمع جو وعدہ کرو, میں جڑی دلیل دیتی سلیمان پیغمبر نے شیشہ کمرہ تیار کرایا, ویچ کھڑے سوٹی لائی کچ, جدو ڈگی پیغمبر دا جسم اقدس زمین تے آیا. میں سوال کرتا ہوں ان مرضیوں سے, ان خنزیر اور سور بگیاڑوں سے, اور ختم نبوت کے ڈھکوؤ, تمہارے بقول تم کہتے ہو یہ مرزا کانا دجال دنیا میں سب سے زندیق بدترین کافر یہ نبی ہے. میں تم سے سوال کرتا ہوں پوری پاکستان نہیں پوری دنیا کی مرضیت سے, بتاؤ کہ تمہارے بقول تمہارا مرزا نبی تھا. ہم نے ثابت کیا ہے انبیاء سے ملک الموت روح قبض کرتا ہے, پوچھ کے ان کی خواہشات پہ عمل کرتا ہے کہ جو خواہش ہے آؤ ہمارے نبی کی طرف. آخری نبی کے جب وقت آیا, سنیے دھیان سے, اللہ نے کسی نبی کو اختیار نہیں دیا, یہ تیرے میرے نبی کی شان ہے. اللہ نے کہا جبریل میرے محبوب کو کہنا جتنی دیر زندگی میں رہنا چاہتے ہو اس ملک میں, اس دنیا میں, اس فرش پہ, اتنی دیر تمہیں اجازت. صحیح بخاری اٹھائیں. اگلا جملہ بڑا قیمتی, مصطفیٰ کو ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا تھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سونیاں تہاڈی ہر آن والی گھڑی پچھلی گھڑی نالوں افضل ہوئے. آپ نے اپنے اللہ کو جانے دا فیصلہ کیتا. میں سوال کرتا ہوں, اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان بخشا, ملک الموت بھی آیا تو پوچھ کے. سنیے جبریل سے مشورہ کیا مصطفیٰ نے. ہمارا مرضیوں سے سوال ہے, ان دنیا کے سب سے بہترین کافروں سے سوال ہے. سنیے کہ تمہارے بقول مرزا کانا نبوت کا دعوے دار تھا, بتاؤ جب لیٹرین میں مرا اس کے فرشتے نے اس سے پوچھا, اس کو باہر آنے کی مہلت دی. اب ہمارے نبی کی جب باری آئی دنیا سے جانے کی, اسی روزہ پاک میں آج حضور آرام فرما ہیں. ماں بینہ بیتی و منبری روزہ تم ریاض الجنہ, حضور کا روزہ جنت کا ٹکڑا ہے. جہاں حضور کے آخری سانس ختم ہوئے وہاں ہی حضور کی آرام گاہ بنی. میں سوال کرتا ہوں اگر تمہارے بقول تمہارا کانا نبی ہے پھر لیٹرین میں مرا وہاں دفن کریں. بولیں ہیں جتھے مرے آئے اتھے دفن کرن.
کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں ذرا غور سے ذرا میرے سوال میں نے 3-4 حوالے دے کر یہ اپنا پوائنٹ ثابت کیا ہے کہ انبیاء سے ملک الموت اجازت لیتا ہے. یہ کہاں سے میں نے بات چلائی تھی کہ برانت روڈ پہ لیٹرین میں فرشتے نے آ کر ان کو انگلش میں بات کی ہوگی. یہاں سے بات کی تھی ذرا سنیے. اگلا پوائنٹ میں بنا جی اجازت چاہوں گا ٹائم تے 10 منٹ اور ہوتے ہو گئے نہیں. میرا یار مزمل الدین کہہ رہا سی 11:15 بجے مکون ہی آپ ہی غائب ہو گیا ہے. اور تھکے تو نہیں جنا. رات سنیے ذہان سے لفظ بڑا قیمتی. یہ چھپ چھپ کے نام لیتے ہیں, یہ چھپ چھپ کے تذکرہ کرتے ہیں اور کلمہ میرے نبی والا لکھتے ہیں. بولو کون سا؟ میرے نبی والا کلمہ لکھ کر کہتے ہیں ہم تو نبی کو نبی مانتے ہیں, یہ تمہاری چور بازاری ہم چلنے نہیں دیں گے. ناصر مدنی سیالکوٹ میں کہتا ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی کہے یہ بروزی نبی ہے, یہ ذلی نبی ہے, یہ فلاں نبی ہے. سنیے ذہان سے ساڈا عقیدہ ہے, میں تمہیں بتانے لگا ہوں. 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان عطائی. اچھی کہو سبحان اللہ. میرا چان اچھی کہہ ذرا گوڑے چھاڑ ایکٹیو ہو کے بیل پھڑے آئی. اچھی بولو پتر پھڑو مل کے 1.25 لاکھ پیغمبر. ملک فیصل اچھی آواز آئے 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان عطائی. ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی. میرا پیر جدو 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 بھی بولے. میرا یار بولدا نہیں وکیل سارے بولو میرا پیر جدو میرا پیر جدو میرا پیر جدو بھی بولے توحید دے موتی رولے. سونا گل اودوں سی کردا جدوں دا سی حکم الہی. 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان عطائی. اور ادھر زندہ باد زندہ باد. اللہ عمر میں برکت فرمائے. ملک برادران آپ کی قربانیاں دین کے لیے ذرا سنیے. جنہیں بیٹھے جے صوفی عبدالعزیز صاحب دے بیٹھے تھے مجمع چ بیٹھے اللہ قبول فرمائے. لفظ سننا آپ استارمان صاحب اور جنہیں دوست باب آئے یہاں سنیے لفظ. یہ چھپ چھپ کے اپنے نبی کا نام لیتے ہیں. بولو اونچی بولے. چھپ چھپ کے اور تکیے کے ساتھ اور پردوں کے ساتھ. اور سنیے جہاں تذکرہ کرتے ہیں بڑا بولٹ پروف دائرہ بنا کے کہ کسے مولوی دی اتھے نظر نہ پائے, کانچی مولوی دی نظر نہ پائے. ایک میری گال یاد رکھیا جے, مولوی کیوں نہ ختم نبوت نظر رکھن, مولوی تے بیٹھے ہی اسے برکت نال. میں نے ایک بندہ کہنے لگا بڑا بڑا افسر سی میں نام نہیں لینا, تانوں پتہ میں جاندا ہی رہنا افسراں کول. وہ میں نے کہنا جی واٹ یور پرابلم, مولویوں کو کیا مسئلہ ہے یہ روز اس طرح ختم نبوت کے جلسے کرتے, سبھی تو حضور کو مانتے ہیں. میں کہا بتاؤں, کہتا بتاؤ. میں کہا مولویوں کو یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ پورے پاکستان میں مرزئی آ گئے تو ہم ممبر پہ جمعہ کیسے پڑھائیں گے, کیونکہ ہم تو ممبر پہ جمعہ پڑھاتے ہی ختم نبوت کی برکت سے ہے, تو ہم تو چوکیدار ہیں. چوکیدار جو ہوتا ہے نا وہ جاگتا رہتا ہے, لوگوں کو بھی کہتا ہے جاگتے رہنا. ہوں دسو بھی کوئی جو بندہ اندروں نکلے تو آخر تینوں کدے پیسے دینے, اچھی بولو. وہ لوگوں کو نہیں کہتا جاگتے رہنا, وہ اپنے آپ کو کہتا جاگتے رہنا. یہ علماء جو ختم نبوت کا جلسہ کرتے ہیں یہ اپنے اندر والے ایمان کو کہتے ہیں جاگتے رہنا.
کہیں کوئی ڈاکو ختم نبوت کو آ کر سان نہ لگا لے۔ اور جاؤ پورے پاکستان میں علماء نے بولو ختم نبوت پہ پارہ دیا کہ نہیں دیا؟ مولویوں نے فورس شیڈول بھگتے ہیں کہ نہیں بھگتے؟ اور ہم اعلان کرتے ہیں، میر ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ کی مسجد میں ہمارے بڑوں نے کتابیں لکھی، ہمارے میر ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی، ہمارے مولانا محمد حسین بٹالوی جناب جی جب پہلا فتویٰ دیا مرزید کے خلاف، سب سے پہلے سینی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے کیے۔ اور سنیے، لوگ کہتے ہیں مرزے کا نکاح اسی مولانا صاحب نے پڑھایا تھا، میں ان کو کہتا ہوں اگر انہوں نے اس کا نقاب پڑھایا تھا تو سب سے پہلے کفر کا فتویٰ بھی انہوں نے لگایا تھا۔ ہم نے تو شروع سے وکالت کی اور آج تک کرتے آ رہے۔ میں تم کو یہ بتاتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، غیب نہیں سی جانتے۔ بولو غیب کون جانتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بولو کون کرتا ہے؟ ذرا سنیے لفظ، یہ چھپ چھپ کے کرتے ہیں، صفوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، چھپ چھپ کے، مگر ہم نے جس کو آخری نبی مانا ہے وہ محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کہاں کہاں ہوتا، کیسے؟ سنیے، اللہ کی قسم ہے میرے نبی کریم نو اللہ نے آخری نبی آخری رسول بنا کے بھیجے آئی، اور آج تک پوری دنیا سے چلو۔ میں نے چیلنج کیا ادھر چنیوٹ میں گیا سالانہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس میں، اور آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، قربانیاں لوگوں کو بتانی پڑتی ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ختم نبوت پہ ناصر مدنی تقریر چینل پہ چڑھائے، یہ میرا سامنے کیمرہ مین بیٹھا ہے، ہم نے ختم نبوت پہ تقریر کر کے اپنے چینل پہ ڈالی اور میرے چینل کو مونٹائز سسپینڈ کر دیا گیا، اور پوری دنیا پہ کفر لابی بیٹھی ہے، انہوں نے میرے چینل کو اڑا دیا۔ میں سوال کرتا اتنے مسلمان بھائیوں سے، بتاؤ اس دور میں ختم نبوت پہ بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہاں جی، ہر محکمے میں ان کے چور دروازے سے آئے ہوئے افسر بیٹھے ہوئے، میں ان بچوں سے کہوں گا 1000 چینل بھی جاتا جائے، پیج جاتا جائے، ہم نے ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں انشاءاللہ زندہ مقام مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت مولانا ناصر مدنی صاحب، اور یہ آخری باتیں ہیں قاری لیاس صاحب اور جتنے یہ علماء کرام ساتھ بیٹھے، میں اس مسجد کے خطیب صاحب کا نام کیا ہے جہاں جمعہ پڑھاتے ہیں؟ قاری خلیق الرحمان صاحب، اور اس مسجد کے امام صاحب اور جتنے انتظامیہ یہ بات سنیں، ہم چھپ چھپ کے حضور کا نام نہیں لیتے، ہم برملا کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، ہم کاغذ کے محتاج نہیں، ہم قلم کے محتاج نہیں، ہم تصنیف کے محتاج نہیں، ہمارے دلوں پہ لکھا ہوا ہے۔ میرے نبی جیسا کائنات میں پہلے بھی نہیں آیا، اب بھی نہیں آیا، قیامت تک نہیں آئے گا۔ اونچی بولو قیامت تک، ہاتھ کھڑے کر کے بولو قیامت تک۔ کیسے؟ سنیے، مشرق جو میرے محمد دانا ہو، مغرب جو میرے محمد دانا ہو، شمال جو میرے محمد دانا ہو، جنوب جو میرے محمد دانا ہو، لیندے جو میرے محمد دانا ہو، چردے جو میرے محمد دانا ہو، دکھن جو میرے محمد دانا ہو، پربت جو میرے محمد دانا ہو، ظاہر جو میرے محمد دانا ہو، باطن جو میرے محمد دانا ہو، لوح جو میرے محمد دانا ہو، قلم جو میرے محمد دانا ہو، علم جو میرے محمد دانا ہو، علم جو میرے محمد دانا ہو، اولاد جو میرے محمد دانا ہو، عرفت جو میرے محمد دانا ہو، اجمل جو میرے محمد دانا ہو، اکمل جو میرے محمد دانا ہو، جمال جو میرے محمد دانا ہو، کمال جو میرے محمد دانا ہو، سورج جو میرے محمد دانا ہو، سیرت جو میرے محمد دانا ہو، شان جو میرے محمد دانا ہو، آن جو میرے محمد دانا ہو، اولاد جو میرے محمد دانا ہو، عرفت جو میرے محمد دانا ہو، قیاد جو میرے محمد دانا ہو، زہد جو میرے محمد دانا ہو، تقوی جو میرے محمد دانا ہو، طہارت جو میرے محمد دانا ہو، امامت جو میرے محمد دانا ہو، جرت جو میرے محمد دانا ہو، غزوات جو میرے محمد دانا ہو، بہادری جو میرے محمد دانا ہو، رؤف جو میرے محمد دانا ہو، رحیم جو میرے محمد دانا ہو، امامت جو میرے محمد دانا ہو، کتابت جو میرے محمد دانا ہو، قیادت جو میرے محمد دانا ہو، اولاد جو میرے محمد دانا ہو، عرفت جو میرے محمد دانا ہو، عرشت میرے محمد دانا ہو، فرشت میرے محمد دانا ہو، کلمے جو میرے محمد دانا ہو، ترائت جو میرے محمد دانا ہو،
زبور چ میرے محمد دا نام، انجیل چ میرے محمد دا نام، قرآن چ میرے محمد دا نام، حدیث چ میرے محمد دا نام، بخاری چ میرے محمد دا نام، مسلم چ میرے محمد دا نام، موطا چ میرے محمد دا نام، ماجہ چ میرے محمد دا نام، ترمذی چ میرے محمد دا نام، نسائی چ میرے محمد دا نام، مشکات چ میرے محمد دا نام، حدیثہ چ میرے محمد دا نام، تفسیرہ چ میرے محمد دا نام، بچپن چ میرے محمد دا نام، لڑپن چ میرے محمد دا نام، جوانی چ میرے محمد دا نام، بڑھاپے چ میرے محمد دا نام، بچپن چ میرے محمد دا نام، حسب چ میرے محمد دا نام، نسب چ میرے محمد دا نام، کریکٹر چ میرے محمد دا نام، پرسنالٹی چ میرے محمد دا نام، قبر چ میرے محمد دا نام، منکر چ میرے محمد دا نام، نکیر چ میرے محمد دا نام، سوال چ میرے محمد دا نام، جواب چ میرے محمد دا نام، اذانہ چ میرے محمد دا نام، تکبیرہ چ میرے محمد دا نام، فجر چ میرے محمد دا نام، ظہر چ میرے محمد دا نام، عصر چ میرے محمد دا نام، مغرب چ میرے محمد دا نام، عشاء چ میرے محمد دا نام، تہجد چ میرے محمد دا نام، شراق چ میرے محمد دا نام، چاشت چ میرے محمد دا نام، جمعے چ میرے محمد دا نام، عید چ میرے محمد دا نام، جنازے چ میرے محمد دا نام، درود چ میرے محمد دا نام، دعا چ میرے محمد دا نام، خطبے چ میرے محمد دا نام، جمعے چ میرے محمد دا نام، عید چ میرے محمد دا نام، مکے چ میرے محمد دا نام، مدینے چ میرے محمد دا نام، معراج چ میرے محمد دا نام، اقصی چ میرے محمد دا نام، نبیاں چ میرے محمد دا نام، سدرہ تے میرے محمد دا نام، آن چ میرے محمد دا نام، فلک چ میرے محمد دا نام، زین چ میرے محمد دا نام، زینت چ میرے محمد دا نام، شان چ میرے محمد دا نام، شوکت چ میرے محمد دا نام، عقل چ میرے محمد دا نام، فہم چ میرے محمد دا نام، شعور چ میرے محمد دا نام، تنائی چ میرے محمد دا نام، بڑائی چ میرے محمد دا نام، میں مقدی جملہ ایمان والا ہے، دنیا چ میرے محمد دا نام، ملکہ چ میرے محمد دا نام، صوبیہ چ میرے محمد دا نام، ڈویژن چ میرے محمد دا نام، ضلع چ میرے محمد دا نام، سیلہ چ میرے محمد دا نام، ٹونا چ میرے محمد دا نام، یوسی چ میرے محمد دا نام، دیاتا چ میرے محمد دا نام، شہرہ چ میرے محمد دا نام، اسمبلی چ میرے محمد دا نام، سینٹ چ میرے محمد دا نام، آئین چ میرے محمد دا نام، دستور چ میرے محمد دا نام، منشور چ میرے محمد دا نام، عقل چ میرے محمد دا نام، فہم چ میرے محمد دا نام، میں مقدی گل مکا دیواں او تھا تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں۔ سب کہہ دیں صلی اللہ، اونچی بولیں صلی اللہ۔ میرا چیلنج ہے، تم چھپ چھپ کر کے کیوں نکلتے ہو؟ یہ چوری چوری سے تم کیوں تخریفیں کراتے قانون میں؟ اگر ماں کا دودھ پیا تو میدان میں آؤ۔ ہم قلم سے تمہارا مقابلہ کریں گے، ہم کتاب سے تمہارا مقابلہ کریں گے۔ تم اپنے کا رویہ لے کر آؤ، ہم اپنے کا رویہ لے کر آئیں۔ تم اپنے کے جھوٹ لے کر آؤ، ہم محمد مصطفیٰ کے سچ لے کر آئیں۔ لا لا، جس کو تم نے جھوٹا نبی بنا کر کھڑا کیا، دجالون کذابون ثلاثون، یہ 30 دجال جھوٹے کذاب آئیں گے۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ مصطفیٰ نے کہا ہے، جن کی زبان کے بارے ہمارے بچے کا عقیدہ ہے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جڑا نہ بولے پکا بے ایمان آن گوان ویکھڑا کڑا نہیں بولدا ہے شیر تے ہن گواہی پانی۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے، یار چس نہیں آئی ہے نہ مجمع سی، ساڈے نبی دی زبان۔ یار ایمان کی دولت سے جو ختم نبوت کا شدائی بیٹھا ہے، ذرا ماں کے دودھ کی طاقت سے ایسے بولو جیسے صدیق نے ڈنگ مارنے والے زہری کو کہا تھا، تو ہٹ کے آ، تو گجا کسے اور دا، تینوں پتہ نہیں اگے یاری نے بہن والا بیٹھا ہے۔ جڑے صدیقی نے ذرا کھڑے کرو ہوں، آج صدیق دی لاج رکھ کے انہیں اڈی نہیں ہٹائی سی، تسی آواز پیچھے نہ ہٹن دے، لا دوبارہ آواز گونجے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے،
साडे नबी दिया सारे उसी पुत्र मिल के लागे बह के तेन एडा वड्डा वास्ता पाया कि हजूर वास्ते बोलो बोलता क्यों नहीं मोबाइल नूं चुल्हे पाते मिल के पढ़ साडे नबी दी ज़बान मेरा चन पढ़ता पे आवे माँ शकरे जाए मेरा चन दोबारा ये कुर्सियां वालों से भी मेरा वास्ता हाथ कर जोड़ देता हूँ सभी की आवाज निकले साडे नबी दी ज़बान क्या कहते कुरान की याद दिखाओ कुरान की याद दिखाओ कि अल्लाह ने कहा हो कि कोई नबी नहीं आएगा हम कुरान की याद भी सुनाते हैं मगर तुम फिर भी नहीं मानते हम हदीस सुनाते फिर भी नहीं मानते मगर हमारा बच्चा बच्चा ये जुमला लेकर जाता है साडे नबी दी ज़बान। अच्छा चलो मैं स्टॉप कराना है जेड़ा हजूर वास्ते अज उच्चा बोले ये हजूर की ज़ियारत हो जाए सौदा महंगा कि सस्ता। अच्छा चलो नेड़े आओ भाई तैयब का खास बेली हो इत्थे सियालकोट ये ऐलान कर दे यार यदी गल मेरी गल उन्होंने पता लग जे वो कितना खुश होए हुण अल्लाह क्या है मेरे यार दी गल मेरी गल है जे असी कह दईए मीर साहब वाली मस्जिद च साडे नबी दी ज़बान साडे हाँ चस जरा बाहर वाले दी आवाज है मैं ठंड पा देवांगा इन्ना मजमा है साडे नबी दी ज़बान और ओ मेरा पुत्रो हाथ जोड़ांगा ताड़ी आवाज मरज़इयां दे घर विच इंज वजे जिवें पुलिस अजकल बल्ले वालियां नूं वजन दई लै भी हुण ठंड पवे ना मजमा है हुण मैं इश्क रसूल वेखना हजूर दी मोहब्बत च किन्ना है साडे नबी दी ज़बान और किसे दा बयान चंगा लगदा ही नहीं और किसे दा मिलके और किसे दा बयान नहीं पीर मेर अली शाह भी खत्मे नबूवत की वकालत की थी मेरी बात ना मानो तो उनकी बात मान लो 1 करोड़ इनाम देता हूँ कि किसी की जवानी की कसम तुम उठा लो शाबा फाटक देते चैना चौक के अंदर पुल दे थले चौक च जिदी बैत करो मैं ओदी बैत करांगा सारी जिंदगी जूता पालिश करांगा सिर्फ कसम तुसा खानी कि ऐदी मैं कसम खाना सारी उम्र दी मां लाल पैदा नहीं करेगी जिसकी कसम दुनिया में ठाने वाला हो एक ही है कोई मिसल न जानी दी कोई मिसल न जानी दी रब खुद कसम चुके ओदी चढ़ दी जवानी दी हाथ खड़े करके वादा करे कि हमने निस्बत रसूल रखनी है हजूर से निस्बत तब तोड़ना जब कोई नुक्स नजर आए जब हजूर में कोई नुक्स ही नहीं तो अब इतना मजमा है जरा मिलके कह दे कोई मिसल न जानी दी कौन कहता है कि ये बड़े भाई जैसा मानते मैं उसको खंजीर मानता हूँ जो मुस्तफ़ा को बड़े भाई जैसा माने सुने हम जैसा तुम कहते हो वैसा नहीं मानते मगर इतना जरूर कहूँगा जैसा हम मुस्तफ़ा को मानते हैं वैसा कायनात में किसी को नहीं मानते और इतना मजमा है अब तुमने साथ मिलकर कहना है तुम्हें खुली छुट्टी है मेरी तरफ से जिसको मर्जी अपना जाके हाथ दे दो जिसकी मर्जी बैत करो मगर लिख कर देना पड़ेगा कि इसकी जवानी की कसम हम उठाते हैं जाओ कसम तुम दो बैत हम करेंगे नहीं तो हमारी बात सुने साढ़े जुमला ईमान वाला है कोई मिसल न जानी दी नासर मदनी जज्बात में सिर्फ जवानी की बात कर गया है अल्लाह कहंदा ला अमरू का मैनू यार दी सारी उम्र दी कसम है फिर कहो सुभान अल्लाह ऐ आसा नहीं बोलिया फिर कहो
ہائے 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 قسمیں چس آ گئی ہے سیالکوٹ تقریر کرن دی. ایک میں گل دساں اج مینوں سمجھ لگی ہے صدیق نے ڈنگ کھا کے اڈی کیوں دبائی سی؟ اونوں ڈنگ مارن دی چس آ رہی سی, اینوں برداشت دی چس آ رہی سی. ہائے ہائے میں بول رہا نا مینوں چس آئی ہے, اگوں مینوں نظر آ رہا ہے کہ حضور دے چوکیدار بیٹھے ہیں. ہن میں دوبارہ پڑھنا نال پڑھنا ہے. ہمارا عقیدہ ہے سنیے, حضور کی ذات جیسی بھی ذات کسی کی نہیں, حضور کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں. یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے. اگر ہم کہیں کہ ذات جیسی نہیں ہے اور بات جیسا ہے کوئی, تو پھر یہ کون سا عقیدہ ہے؟ کون سی ختم نبوت؟ ختم نبوت کا وکیل وہ ہے جس کا عقیدہ مصور کھینچ و نقشہ, جس میں اتنی صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی. یہ ہے عقیدہ. ہاں طیب صاحب کہتے ہیں جدا کلمہ پڑھی دا دی گل منی دیئے. کڈا سونا جملہ ہے. ایتھے میں نال پڑھونا نال پڑھنا ہے. لبی دوبارہ کوئی مثل نہ جانی دی, کوئی مثل نہ جانی دی, رب خود قسم چکے او دی چڑھ دی جوانی دی. پڑھو او دی چڑھ دی جوانی دی. اچھا میں تہاڈے کول پتہ کیوں کو آ رہے ہیں؟ میں اتنا تقریر کرن گیا ویاڑی وال, اشارہ ورکاں تو یار آیا ہے. میں ویاڑی وال تقریر کرن گیا تو میرے یار کی نام سی اسلم صاحب دا بیٹا شعیب, اور بٹراں تو حضرت صاحب آئے نے, میں ویکھ رہا امتیاز صاحب سب والے تو. اچھا مینوں وہ بندہ کہنے لگا مولوی تو ہی مینوں بار بار کو کہندے پڑھو. وچ بندہ بیٹھا ہے, میں پڑھ. وہ 3 کوڑا میں آکھیا نا, وہ اٹھ کے آندا ہے جی اسی پڑھنا تیرا سیاپا قدلی کیتا ہے. میں بابا تو نہ پڑھ. جے تے تسی محبت رسول نال پڑھ رہے ہو, میری مجبوری نہیں, تے اپنا عقیدہ ظاہر کر دو. دنیا والوں کو پیغام جائے کہ یہ پیغمبر کی صورت کا بھی ثانی نہیں مانتے, مصطفیٰ کی سیرت کا بھی ثانی نہیں مانتے. آپ سبھی نے مل کے کہنا ہے ہائے مثل نہ جانی دی. پڑھو کوئی مثل نہ جانی دی, رب خود قسم چکے او دی چڑھ دی دی, کوئی مثل نہ ڈولن دی. چپ کر میرے علی اوتھے جان یوں بولن دی, اوتھے جان یوں بولن دی. ترجمہ نیڑے کراں تانوں سمجھاواں. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ او ختم نبوت دا پیار سمجھاؤن لی شعر پڑھیا. آندے نے اے دے جیسا نہ منیا جے. کیوں؟ تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا, اے مجلس خاصاں آمان دی. پھر کہو تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا. اوہ فیصلہ کرو گے کہ نہیں؟ کار پاوے نہ کرو, اتھے تے کر لو. ہاتھ چکو ذرا پتہ لگے, کئیاں دا کار فیصلہ نہیں چلتا. ہاتھ چکو ذرا ماشاءاللہ, اتھے کرو گے فیصلہ. میں شعر پڑھاں گا, مزمل الدین صاحب اندر آ جاؤ ذرا 2 منٹ. میرا چن میری مان اتھے اندر آ, مل کے ادھر آ میرا چن. گیا ویکھ کنا مجمع پیار کر رہا ہے. جدوں دا جلسہ شروع ہوا اتنا کرنٹ آیا سی, ہن ماشاءاللہ مسجد دی کندھاں گونج رہی ہیں, عقیدہ بیان ہو رہا ہے. ہم حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور عقیدے سے کرتے ہیں. اللہ کی قسم لکھ کے دیتا ہوں, تم میں کروڑ بھی گناہ ہو میں لکھ کے دیتا ہوں, ختم نبوت اور توحید تمہارے پاس ہوئی, انشاءاللہ جنت اللہ نے وعدے رکھی ہے. یہ عقیدہ پکا رکھنا. اب دوبارہ میں شعر پڑھوں گا. تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا, اے مجلس خاصاں آمان دی. جتے نیوی پالی نبیاں نے. اچھا بھی جیڑے بزرگ شعر پڑھن وہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ حضور ساڑھے ورگے؟ یار سوچنا لی گل خدا کے لیے ہاتھ جوڑنا ہے. کوئی ایہو جی مثالہ نہ دیا کرو. اوے بچوں یہ موبائل اتارے اور گفتگو سنو, جلدی کر, اس کو بند کر, اتار اس کو. تو یہ 2-3 شیطان بیٹھے, میں تڑا کرنا لا جا. ہاں جی
جتنے تسی بیٹھے جے ایک ایک لفظ سنیں، میں کرتا ہوں آپ کے پیش کا پتہ، ذرا سنیں۔ اتنا پیارا جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جتنے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں سنیں، حضور کی شان سننی تو ہمارے سے سنیں۔ میں آپ کو جملہ کہنے لگا ہوں کہ حضور مسجد اقصی میں ہیں اور 1.25 لاکھ نبی وہاں ہیں۔ میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے بمانگے دہل سیالکوٹ کی دھرتی پہ کہتا ہوں، حضور کی مثال زمین پہ تب دے سکتے ہو جب زمین پہ حضور کا استاد ہو، کیونکہ استاد کے ہوتے ہوئے شاگرد جتنا مرضی قابل ہو وہ قابل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کامل نہیں ہوتا۔ کامل استاد ہوتا ہے، شاگرد نامکمل ہوتا ہے۔ شاگرد جتنا مرضی ترقی کر جائے، لوگ کہتے ہیں یار بڑا ہی سیانا ہے، پر ہے تے ساڑھے بندے دا استاد ہے نا۔ میں سوال کرتا ہوں سیالکوٹ میں، ہم جس نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، آخری رسول مانتے ہیں، اس کا استاد فرش پہ نہیں ملے گا، کہاں ملے گا؟ سنیں، اگر حضور کا استاد فرش پہ ہوتا، مکے والوں نے کہنا تھا محمد مصطفیٰ بڑی شان والے، پر ہے تے ساڑھے شاگرد نے۔ اللہ نے کیا سونیا، ایک گل مینو وارے چ نہیں، سنیے اللہ نے کیا سونیا، سارا جہان میرے یار کو سکھے گا، میرا یار رب رحمان کو سکھے گا۔ حضور کا استاد تمہیں فرش پہ نہیں ملے گا۔ وہ جو مسلمان حضور کا استاد فرش پہ نہ مانے، حضور جیسا کسی کو مان سکتا ہے؟ یار تھوڑا جا کھوپڑی جی دھیان دو کہ ساڈا تے عقیدہ ہے کہ حضور جیسا اس فرش پہ نہیں۔ اب حضور کا استاد اللہ ہے، ڈائریکٹ اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا ہے۔ یہاں میں جملہ کہنے لگا ہوں، نوٹ کرنا، یہ قیمتی نکتہ ہے کہ حضور کی شان پہ میں شعر پڑھتا ہوتا ہوں۔ مولانا صاحب نے جب یہ شعر پڑھا ہوگا نا، میں ایسے سوچتا ہوتا ہوں، تخیل میں، خیال میں، تصور میں۔ مولانا آپ کا نام کیا تھا؟ لیاقت علی باجوہ صاحب۔ میں غور کردہ ہوں نئے عالم تصور چ جا کے، ذرا سنیے، میں کہنا نا بھی شیخ القرآن نے جدوں شعر پڑھیا ہوئے گا، اینجی تصور ہوئے گا، لینا نظر آندیاں ہونگیاں تے لوکاں نو اشارہ کر کے کیا ہوئے گا، تساں آپے ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصاں آمان دی، جتے نیویں پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامان دی۔ میرا نبی امام ہے، امامان دا نال سرور دو جہاناں دا، میور درود سلامان دا، آ مرشد نبی نو من سجنا، تینو عظمت ملے سلامان دا۔ اچھا بھئی، شیخ القرآن پڑھ جا کے ودے، جنہ نسبت توڑی ہوئے گی انہوں نے کی بنے گا؟ کہنے نے کوئی نہیں وارو بندہ جیند نمانی دا، لگیے تے کٹ ملدانی پانی دا، سامنے حوض دا ایک پیر حقانی دا، ہر پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا، اے چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسا جملہ جوڑیا۔ تانوں بھی میں کہنا ہے لوگو، حضور نو آخری نبی مان لو، مصطفیٰ تو بعد بھی کوئی نہیں، مصطفیٰ تو پہلے بھی کوئی نہیں۔ یہاں جملہ کہنے لگا ہوں، ایتھے بار پولیس آجے، کہیں جلسہ روکو، 2-4 بزرگ جان نہ منے، سفید داڑھی والا بزرگ جا کے آکھے میرا چن میری مانی، انہیں کہنے جی جاؤ کر لو جلسہ۔ سارا عیدگاہ کھڑا ہو کے اڈیاں چک کے ویکھے گا، یار افسر بڑا کوڑا، اینیاں نو موڑیا سو، آج ایک نو منیا سو، یار جی ویکھیے تے صحیح کنو منیا ہے؟ او جدی عیدگاہ روڈ تے، جدی جناب جی سیالکوٹ افسر مننے، سارا سیالکوٹ اڈی چک کے انہوں ویکھدا ہے، جتے 1.25 لاکھ نبی ہوئے، او نہیں ویکھن گے آج کدی منی سو۔
میں جذبے نال کھڑا ہو گیا ہے، اس دن جذبہ کیسا ہوئے گا جتھے کوئی بولے گا ہی نہیں. پھر کہو یار چس نہیں آئی. ہائے ہائے ہون مینوں قسمیں ہے نا مجمع پیار آیا ہے کہ حضور کی شان سننے کے لیے یہ لوگ بیٹھے. 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی. پھر کہو سبحان اللہ. کی شان دینا حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. میرے پیر نے رب نو منا لینا. ایتھے میں ایک نکتہ ہے. سیالکوٹ منشی لگا ہی کانا. اچھی بولو کی لگا ہی وہ کانا دجال. میں تانوں ایتھے اور گل کہنا ہے، انہوں غلام محمد نہ کیا کرو، غلام محمد نہ کیا کرو، انہوں گاما مستری کیا کرو. چلے ہو نام دی نسبت دی لاج رکھو. جڑا پوچھے ان کا گاما کانا سچی گل. اس کانے نو آندے نے اے جی نبوت دا تاج اللہ نے پوایا ہے. آؤ تانوں بشرموں میں دساں کہ میرے نبی دی شان ویکھو. نبی ہوندا ہی ہوے جڑا صورت دا بھی سونا ہوے تے سیرت دا بھی سونا ہوے. اچھی بولو صورت دا بھی سونا ہوے تے. ایتھے اگلا جملہ سننے والا ہے بڑا قیمتی ہے، ایمان تازہ کر دے گا. مصطفیٰ نو ماننے والا سیال کوٹ منشی لگا مرزا کانا تے تنخواہ کنی سی 15 روپیے. کنی؟ سیال کوٹ شہر چے منشی لگا. میرا سوال ہے مرزیاں نو، علماء کرام یہ میرا سوال ہے کہ منشی دا کام ہوندا ہر ویلے فکر چ رہنا کہ پتہ نہیں مالک نے کدوں حساب مانگ لینا. انہیں حساب کٹھا کر کے برقیاں تے لکھ کے رکھیا ہوندا. انہیں کہا منشی حساب کر، وہ صاحب لو صاحب جی آ روکڑ آ خرچے آ آمد آدھار ہے. میرا سوال ہے پوری مرضیت سے، یہ مرزا منشی تھا، سیال کوٹ میں حساب کتاب لکھتا کرتا تھا. میرا نبی شافی محشر ہے جس کے کہنے پہ اللہ نے لوگوں کے حسابوں میں نرمی کر دینی ہے. میرا نبی شافی محشر. تو پھر میں کیوں نہ کہوں دینا حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. پڑھو میرے پیر نے رب نو منا لینا. اس امت دے گناہگارانو سیال کوٹ دے گناہگارانو میرے پیر نے سینے لا لینا. جتے کل نبیاں نے نا کرنی جتے کل نبیاں نے نا کرنی جتے نبیاں نہ کرنی تیرے میرے سیال کوٹیاں دا کی بنے گا؟ بولو جڑے کہندے نے اوتے فلانے چھڈا لینا فلانے مولویاں نو سمجھ نہیں آئی. نصرت نہ جی سمجھ آ گئی تے نصرت نو آ گئی. وہ قوالی کر کے کہہ گیا ہے مولویوں میرے کو ہی سمجھ لو اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے. مولوی نو سمجھ نہیں آئی قوال نو آ گئی. اچھی بولو چنگی گل جتوں ملے وہ تو لے لو. میں تانوں سمجھایا ہے آج نیت کر لو بیٹا توجہ اوے میرا چان ادھر دے توجہ رکھ. سب والے آئے ذرا دھیان نہ سنو بلیک سوٹ میرا چان میری مان. ہاں جی توجہ اینا مجمع بولو. میں جڑا شعر پڑھن دیا اے چ تہاڈے واسطے عبرت ہے نشانی ہے. شعر چ تانوں سمجھ لگ جانی چاہیے کہ جتے نبی چپ نے سیال کوٹ دے وچ کیڑا بندہ جڑا بولو بولو شعر پڑھ لگا ہے ذرا توجہ. جتے کل نبیاں نے نا کرنی تین وارا پڑھاں گا. اللہ ہدایت دین والا ہے. بولو دلا تے جالے کون لوندا ہے؟
ہدایت کون دیندا ہے؟ ذرا سنیے، جتے کل نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی، میرے پیر نے اوتھے نی چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گئے۔ میرا چاند کی چمونے لڑے نے تینوں میں ڈیا سونا شیر پڑھن دیا تو کدھر تر پہ آویں؟ جتھے کنا بھی شیر پڑھا گا دوبارہ سبحان اللہ دی آواز آئے۔ جتھے کل نبیاں نے نبی جدا کیتا نا کہ اتھے ہر نبی نہ کر جانی، ہاتھ کھڑے کرو مصطفیٰ بولنا ہے، ذرا گواہی پہ جے مسجد چے۔ جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے پڑھ میرے نال میرا چانک سے کھلو نا میرے نال ماں شکرے جائے، سونا لباس ہے تیرا تے میرا چان بھی ہے، ہن نال پڑھنا ہی۔ جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے بار بار شرمونا نہیں، اب پہل ہے میرے کو پھر پڑھے ہون میں انشاءاللہ پڑھا لینا تینوں پکا لے نواں نوٹ ہی ماشی ہون پڑھ۔ جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے اچھا جنہوں شاک کے بھی نبی پاک نے ہاں نہیں کرنی وہ بندہ چوپ روے، جدا کیتا ہے کہ مصطفیٰ ساڑی سفارش کرنی ہے، جڑا چاندہ اکرا ٹل لا دوے۔ جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، کڑا شاہانہ والا امام آیا، بسم اللہ پڑھ کے میرے مرشد نے چنڈا حمد والا اٹھا لینا۔ اور اتھے میں شیر پڑھاں گا تسی بھی سنو گے، میں اتھے بھی پڑھنا پیا کی اللہ جاندہ شیر بڑا قیمتی ہے۔ وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نواں نبی جگتے ہن آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں، سب نے کہنا ہے محمد دے رتبے نو پا دا جہان دی رحمت کو ہاں کوئی نہیں سکدا۔ ہن نال مل کے پڑھ دو گے تے حق داوے، نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا۔ اللہ کی قسم آپ یہ نعت نال مل کے پڑھ لے، قیامت کو آپ کا نام ختم نبوت کے چوکیداروں میں لکھا جائے۔ جو کہتا ہے کہ میرا نام لکھا جائے ہاتھ کھڑے کرو ذرا ماشاء لو، لکھنے لگے ہیں اللہ کی قسم فرشتے لکھنے لگے، صرف تھوڑا زبان سے کہہ دے نبی انسا زمانے میں نہیں آیا گا، حسی انسا زمانے میں نہیں آیا گا، امام انسا زمانے میں نہیں آیا۔ ہاں اگلا جملہ بڑا ایمان والا ہے، امتی تجھ سا، حضور دے امتی جڑے نے ہاتھ کھڑے کرو، جڑے حضور دے امتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مل کے، امتی تجھ سا، یہ بابا جی آئے تو ان کی خدمت کریں، یہ ان کی نوکری ہے، ان تسی سارے پھر لو میں کہتا لو انہاں دی خدمت کرے آجے بابا جی نہیں خوشبوئاں کھلار دینے مسجد را مل کے، امتی تجھ سا زمانے میں، صوفی عبدالعزیز صاحب دا منڈا نہیں بول دا پیاؤ مل کے یار بول تیرا بابا کنہ بڑا نبی عالم سی، کنیاں مستہ بنا کے گیا ہے، عبدالرحمن دے والد سارے بولو مل کے امتی ہیں۔ مولانا عبداللہ صاحب تارمان صاحب میں نہ یاد کرایا ہے مل کے، لبی جڑا امتی ہے نا ذرا ٹھنڈ پہ جائے، امتی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا
مل کے میرے کملی والے محبوب دے چوکیداروں مل کے ٹھنڈ پہ جائے امتی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا ایتھے بھی کئی بندے چپ نے میں ویکھدا پیا اچھا ایتھے ایک میرا نقطہ ہے کئی جگہ ایسیاں ہوندیاں جتھے بولنا ضروری ہوندا ہے توجہ جتھے بولنا اونچی بولو جتھے بولنا اور کچھ گلاں ایسیاں ہوندیاں نے جتھے چپ رہنا ضروری ہوندا ہے اور کس جگہ تے سکوت کریے تے رضامندی دی علامت ہوندی چیف جسٹس نے کہا مجھے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی پورے ملک چودی واٹ لگی پھر انہوں کہنا پیا میں نے تو آرے کو کہا تھا کہ آپ کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی یہ دا مطلب جے چپ رہندا تے گل رولے چرانی سی نا اچھی بولو گل یہ دا مطلب ہے ہون جڑا ایس شیر تے چپ رہے گا مینوں دال چکو کالا نظر آنا ہے ہن اپنی گواہی پاؤن لی دلاں دے پیت اللہ جاندا ہے تسی زبان چو کہنا ہے نبیون سا زمانے میں نہیں آیا جدوں دا جلسہ شروع ہوا آواز نہیں آئی اللہ دی قسمیں ٹھنڈا پاتیاں جے یار اور میرا دل جت لیا قسمیں میں دیکھ رہا ہر بندہ گواہی دے رہا ہے لبی سجے کھبے اے بچے نو میں کھڑا کر کے پتہ کیوں پڑھایا سی میں قوم نو دسیا ہے کہ یہ بچہ ہے ابھی تو یہ کلی ہے کھل کر اس کا گلاب ہوگا ہزاروں لوگ ختم نبوت کے چوکیدار بنیں گے جب اس کی جوانی کا شباب ہوگا ابھی تو یہ چھوٹا سا ننھا سا کلی ہے نا تو دیکھیں عربی لباس پہنا ہے اور مسجد میں آیا ہے لبی اینے بندے جڑے سست بیٹھے نا اب بال بال ویکھ لو چہرہ ویکھو مسکرا رہا ہے ایکٹیو بیٹھا ہے ہاں جی تسی تے سست بیٹھے جی میں بیگم نے تہاڈے کو 2 لاکھ روپے دی شاپنگ منگی ہے ہاں ایس بچے نو اللہ حافظ بنائے عالم بنایا تے نبی پاک دی ختم نبوت دا چوکیدار بنایا اور میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ واقعو کتابہ لکھن دی توفیق دے وے اے نام اجمان دوبارہ نبیون سا زمانے میں نہیں آیا گا امتی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا یہ چھپ چھپ کے نبی کہنے والوں آؤ میں بتاؤں کون نبی ہے سنا جی مل کے پڑھو گے ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا پڑھو ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے سانو دوزخ ساڑ نہیں سکتی اسا کلمہ نبی مل کے سانو دوزخ ساڑ نہیں سکتی اسا کلمہ نبی جنہوں شک ہے وہ چپ رہے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا ساڈا عقیدہ ہے عرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں فرش تے مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں جدہ عقیدہ دوزخ جا سکتا ہے ان جنہ مجمع ہے یہ شعر پڑھو گے سرور آئے گا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدی سانو دوزخ ساڑ نہیں سکتی اسا کلمہ نبی بن کملی والے دا یار میاں گل پاکل میں دا ہار میاں پھینو دم دم نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدی ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا اینے مجمع چ گج کے کہو جڑا بے مرشدہ تے بے ایمان ہے بے مرشد دے لاگے تے قبر نہ ہوئے پر مرشد پڑھیے چن کے تے پانی پیے پن کے ہاں جی مرشد پڑھنا چاہیے ہے پر مرشد انہوں پڑھو جدہ گانا مرشد ہوئے لے آؤ کوئی ایسا مرشد لے آؤ جدہ گاں مرشد نہ ہوئے اللہ نے رولا ہی مکاتا ہے
یہ مولویوں کو مت لکھا کرو فلاں کامل ہے فلاں کامل ہے، لفظ اشتہار پہ کامل کسی کو نہیں لکھنا۔ اگر کامل ذات ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، جس کو رہبر کامل کہتے ہیں۔ باقی سب نامکمل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی انہیں حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ لوگوں اگر کسی نے کامل ہستی دیکھنی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، تاجدار ختم نبوت کی ذات ہے، آخری نبی آخری رسول کی ذات ہے۔ ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے کہا ہے سونیا میں دنیا میں مہر لگا دی ہے، تیرے جیسا کائنات میں نہ پہلے آیا ہے نہ بیچ میں آیا نہ آخر میں آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ جتوں سیدھا خدا دی خدائی رہے گی، اتھوں سیدھا آمنہ دے لال دی مصطفیٰ رہے گی۔ ہن گج کے کہنا ہے شک نہیں، ساڈا مرشد سونا عربی ہے، ساڈا مرشد سونا او دے جا نہ کوئی دردی ہے، ساری دنیا مرشد پھڑ دیے، ساری دنیا مرشد پھڑ دیے، اسا مرشد چن کے پھڑیا، ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قاری صاحب دا اعلان ہے 25 جون بروز اتوار انشاءاللہ جے بدلے نہ پکی کوٹلی محمد ہمارے بڑی شان والے انشاءاللہ وہاں کانفرنس ہو رہی ہے جس میں ملک کے نامور علماء کرام علامہ یوسف سروڑی صاحب، امتیاز مجاہد ایڈوکیٹ صاحب اور میں بھی اتھے آواں گا۔ 25 جون بروز اتوار بعد نماز عشاء جامعہ مسجد سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ پکی کوٹلی سیالکوٹ میں انشاءاللہ میں آؤں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اے اللہ جتنی دیر میں نے باز کیا اس کو قبول فرما۔ اللہ تیرے حبیب کی شان بیان کی، اے عقیدہ ختم نبوت بیان کیا، اتباع رسول بیان کی، نسبت رسول بیان کی، عقیدہ توحید بیان کیا۔ اے اللہ تیرے نبی کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا جو میں نے آج یہ بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں نبیوں جیسا عقیدہ عطا فرما، انبیاء جیسا عقیدہ عطا فرما۔ اے میرے لاجپال مالک صحابہ جیسی ہمیں محنت عطا فرما۔ تیرے نبی کے یاروں نے گلی گلی دین پہنچایا، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت ہمارے دلوں میں محفوظ فرما۔ اللہ آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں موت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اللہ ہماری نسل در نسل کو اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما۔ یہی دکھا دے مکہ مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا کریم تیری رحمت۔ مالک ہم کتنے خوش نصیب ہیں، فرشتے ترستے ہیں کہ ایک دفعہ در رسول پہ بھیج دے، مگر جو ایک دفعہ آئے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے، درود پڑھ کے چلے جاتا ہے۔ مگر ہم کتنے خوش نصیب ہیں، تیرے محبوب کے در پہ جب دل کرے ہم ٹکٹ کراتے ہیں، مدینہ پاک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما، بار بار مکہ مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ ہمیں بار بار گنبد خضرا کو دیکھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بار بار در رسول پہ حاضری کی نور کریم توفیق عطا فرما۔ جب وہ جنت کا ٹکڑا نظر آئے تو اس جنت کی طلب ہمارے دل میں اور بڑھ جائے۔ اللہ ہم تجھ سے ایسی جنت نہیں مانتے جس جنت میں تیرے نبی کا ساتھ نہ ہو، ہمیں وہ سکون والی جگہ دے جس کے پاس تیرے نبی کے قدم ہوں، ان قدموں کے ساتھ ہماری تھوڑی سی جگہ بنا دے۔ اللہ اپنے محبوب کے پاک قدموں کے پاس ہماری جگہ بنا دے۔ میرے لاجپال مالک ختم نبوت کی جتنی خدمات میر ابراہیم سیال کوٹی رحمہ اللہ سمیت جتنے علماء کرام نے خدمات سر انجام دی، آج تک دے رہے کرتے آ رہے، میرے مالک ان سب کی کاوش کوش قبول فرما۔
اور مولا کریم میں دعا کرتا ہوں ملک پاکستان میں کونے کونے میں جہاں بھی کوئی حضور کا امتی رہتا ہے اللہ اس کو ختم نبوت پہ پکا اور سچا ایمان عطا فرما، ٹھوک وجا کے اس کو یہ نعرہ لگانے کی توفیق دے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اللہ ہماری نسلوں کی زبانوں پہ یہ کلمہ جاری فرما دے کہ جب کوئی ہمیں ملے تو ہم دور سے تعارف کرائیں، پیچھے ہٹ جاؤ، ہم محمد عربی کو آخری نبی ماننے والے ہیں، آخری رسول ماننے والے، اور وہ ہمیں کہیں کہ ہمارے سے ہمارے نبی کی دلیل مانگو تو ہم اس کو فوراً کہیں تم اپنی دلیل اپنے پاس رکھو، ہم بنا دلیل کے تمہیں کافر مانتے ہیں۔ اے میرے مالک ہمیں ختم نبوت پہ موت عطا فرما، ہمارا جینا مرنا میرے بھائی عارف نمبردار صاحب سمیت جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ سمیت علامہ مزمل الدین صاحب بڑی کوشش کرتے ہیں، علماء سے ٹائم لیتے ہیں، اور خصوصی یہ مشترکہ جلسہ کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہر مولوی کا مزاج اپنا ہوتا ہے۔ اللہ ہم اس سٹیج پہ اکٹھے ہوئے، میں دعا کرتا ہوں جتنے لوگوں نے حاضری دی اللہ ان کی نسل در نسل کو ممبر رسول کا خادم بنا، الہی ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ ISI FIA IB رینجر اسپیشل برانچ 1122 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینٹ قومی اسمبلی SPO PRU ڈولفن پنجاب پولیس پیرامیڈیکل سٹاف نرسز ڈاکٹر محکمہ